نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به أو أجزى به صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ چند روز بعد ہم اللہ کے فضل اور کرم سے ایک ایسے مہینے میں داخل ہو جائیں گے جو اللہ رب العزت کی رحمت، مغفرت اور لوگوں کو جنت میں لے جانے والا مہینہ ہے۔ تو یہ محض اللہ رب العزت کا فضل ہوگا کہ ہم اس مہینے کو صحت اور عافیت کے ساتھ پالیں۔ اس مہینے کے لانے کا اصل مقصد اور اس انسان محترم کے دنیا میں بھیجنے کا اصل مقصد اللہ رب العزت نے جو بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس روزوں کے فرض کرنے کا مقصد فقط یہ نہیں کہ تم روزہ رکھ لو، فقط یہ نہیں کہ تم اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لو، فقط یہ نہیں کہ تراویح کے اندر نماز میں شرکت کر لو، نوافل کا اہتمام کر لو، ذکر و اذکار کر لو، بلکہ اللہ رب العزت کے روزے فرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ لعلکم تتقون، کہ تم اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت ہم سے ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایمان والے کے دل میں پوری کائنات کے ڈر اور خوف کے علاوہ صرف اور صرف میرا خوف۔ اور دوسری جگہ پر جب اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے انسانیت اور یہ جنات کو میں نے کیوں پیدا کیا، تو وہاں بھی اللہ نے یہی مقصد بتا دیا کہ لیعبدون، کہ ہر معاملے کے اندر میری بندگی اختیار کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رمضان ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے اور رمضان میں ہم کن چیزوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور در حقیقت ہمیں اصلاً کن کن چیزوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو آپ لفظ رمضان کے اوپر ذرا غور کریں کہ میم کے زبر کے ساتھ رمض، را، میم اور غاد، اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کا نام رمضان المبارک کیوں رکھا؟ تو اس لفظ پر جب آپ غور کریں گے تو عربی لغت کے لحاظ سے رمز کا معنی ہوتا ہے جھلسا دینا، ختم کر دینا، جلا کر بالکل راکھ بنا دینا۔ تو جب انسان محترم اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ میں نے اس کو زندگی گزارنے کے لیے اور اس کے ساتھ دنیاوی معیشت اور اسی طریقے سے اولاد اور اہل و عیال کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ یہ بالکل ٹھیک طریقے سے میرے دین پر چل سکے۔ تو اللہ رب العزت نے 11 مہینوں کے علاوہ ایک مہینہ ایسا عطا فرما دیا کہ جو تمام کے تمام مسلمانوں کے جو گناہ ان سے کسب معاش کے حوالے سے اور معاشرتی لحاظ سے ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ مہینہ رمضان کہ جو ہمارے گناہوں کو جلا کر ختم کر دینے والا ہے، یہ عطا فرمایا کہ جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں معلوم نہیں ہوتا کہ کس قدم پر کس کی حق تلفی ہم نے کر دی اور کس کے ساتھ زیادتی کر دی، ہمارے دماغ اور دل پر خیال بھی نہیں گزرتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرما دیا کہ اس مہینے کے اندر
اللہ کے لیے عمل کرنا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس مہینے کو گزار دینا، یہ ہمارے تمام کے تمام 11 مہینوں کے گناہوں کو ختم کر دیتا۔ اور پھر دیکھیں کہ گناہوں کو ختم کر دینے کے ساتھ یہ مہینہ ہمیں عبادات کے اندر لطف اور عبادات کے اندر جستجو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ تم جو فرض ادا کرو گے اس فرض کو میں 70 گنا بڑھا کر تمہیں اجر دوں گا۔ ایک طرف گناہوں کو بالکل ختم کر رہے ہیں، دوسری طرف اللہ رب العزت نیکیوں کو بڑھاتے چلے جا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک چیز فروخت کرنے والا، وہ چیز تو در حقیقت 1000 روپے کلو تھی، لیکن اس کی قیمت بھی اس نے فلاں بندے کے لیے 100 روپے کر دی، اور جہاں 1 کلو دینی تھی وہاں 70 کلو دینا شروع کر دی۔ تو دیکھیں کہ اللہ رب العزت اس انسان محترم کو کتنا محبت اور کتنی عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ مجھ سے محبت کرنے والا بن جائے، اور کل قیامت کے دن میں ان تمام کے تمام کو سرخرو کر دوں سب کے ساتھ۔ آج رمضان کے حوالے سے ہر بندے کے اندر جستجو جو پائی جاتی ہے وہ روزے کے لحاظ سے تو پائی جاتی ہے، تراویح کے لحاظ سے تو پائی جاتی ہے، نوافل کے لحاظ سے تو پائی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کے لحاظ سے تو پائی جاتی ہے، ذکر و اذکار کے لحاظ سے تو پائی جاتی ہے، لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بہت ضروری ہے جو رمضان کی اور ہمارے روزے کی روح ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے لیے ان گناہوں کو بھی چھوڑ دیں جن کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا۔ کہ الصوم کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا، اور نفسانی خواہشات جو اللہ نے تینوں چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں اس کو کچھ وقت کے لیے اپنے اوپر حرام قرار دے دینا، یہ روزے کا اور صوم کا لفظی معنی ہے۔ لیکن یہ رمضان اور روزے کا رکھنا، جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ لعلکم تتقون، یہ جو روزہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، روزہ ہم کو کیا دینا چاہتا ہے اور روزہ ہمیں کیا نوازنا چاہتا ہے، وہ اللہ نے مقصد بتایا لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو تقوی پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری چیز یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے ساتھ، تراویح پڑھنے کے ساتھ، ذکر و اذکار کرنے کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ہم ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیں جو اللہ نے ابتدا سے لے کے انتہا تک حرام قرار دیا۔ ہم اللہ کے کہے کے مطابق حلال چیزوں کو کچھ وقت کے لیے تو حرام اپنے اوپر کر لیتے ہیں، لیکن جو چیزیں اللہ نے ابتدا سے لے کر انتہا تک حرام کی ہیں ہم ان سے باز نہیں آتے۔ کہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے، لوگوں سے کہہ دیں کہ جو لوگ اپنے روزے کے اندر حسد، بغض، غیبت، کینہ، جھوٹ، رشوت، ان چیزوں سے نہیں رکتے تو مجھے ان لوگوں کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ روزے کا اصل مقصد تقوی اختیار کر دینا ہے، ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دینا ہے، اور اللہ کا خوف جو اللہ کو مقصود ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں سے روک دینا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ جو منکرات، جو حرام چیزیں اللہ کی طرف سے کردہ ہیں ان سے ہم باز آ جائیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم لفظی طور پر ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن حرام چیزوں کو نہیں چھوڑتے۔ ایک موقع پر 2 عورتیں جن کا تذکرہ احادیث میں آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کا ذکر کیا گیا کہ 2 عورتیں ایسی ہیں کہ انہوں نے صبح سے لے کر روزے کی نیت کی اور روزہ رکھ لیا، اب ان کی حالت اتنی خراب ہے کہ جان لب دم آئی ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان 2 عورتوں کو کہو کہ ایک پیالے میں الٹی کریں، اور وہ جو الٹی کریں تو تم وہ میرے پاس لے کر۔ جب ان 2 عورتوں نے وہ قے کی، وہ پیالہ بھرا، تو جب دیکھا گیا تو اس پیالے کے اندر گوشت کے ٹکڑے اور خون سے بھرے ہوئے پیالے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لائے گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے وقتی طور پر حرام کی گئی تھی یہ ان سے تو رکی رہی، لیکن جو غیبت
اللہ نے اصلاً حرام کی ہے، یہ اس سے باز نہیں ہے۔ تو یہ جو صبح سے بیٹھ کر شام تک غیبتیں کر رہی تھی، یہ ان کے پیٹ میں اتنی بھر گئی تھی کہ جس کی غلاظت کی وجہ سے ان کی جان لبے دم آئی ہوئی تھی، تو ان کو چاہیے تھا کہ اس سے بھی باز آ جائے۔ تو یہ واقعات یہ ہماری نصیحت کے لیے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کئی بار رمضان کو دیکھ چکے، کئی بار روزے رکھ چکے، کئی بار تراویح پڑھ چکے، کئی بار رمضان کو ہم نے اچھے طریقے سے گزارا، لیکن رمضان کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس ایک مہینے کو گزاریں، کہ اس مہینے میں ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، عبادات اگرچہ کم ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان ہمارے گناہوں کو جلا کر ختم کر دینے کا مہینہ ہے۔ اس کے لیے وقت کو خالص کر لیں کہ اپنے معاملات جتنے مؤخر کر سکتے ہیں کر لیں، اور عبادات کے اندر، نوافل کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر وقت گزاریں، اور روزے کو بہتر بناتے چلے جائیں۔ اور اصلی کوشش جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکتے رہیں، کہ اب اس بات کا خیال رہے کہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے، اب مجھے جھوٹ نہیں بولنا، اب میں نے روزہ رکھ لیا ہے، اب مجھے غیبت نہیں کرنی، اب میں نے روزہ رکھ لیا ہے، اب مجھے رشوت نہیں لینی، اب میں نے روزہ رکھ لیا ہے تو معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا نہیں کرنا۔ کہ یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہے کہ روزے کی حالت میں جب تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے آئے اور لڑائی جھگڑے کی باتیں کرے اور اس طریقے کا تقاضا تمہارے اندر پیدا ہو تو فوراً سے اپنی زبان سے کہہ دو کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں لڑائی جھگڑا نہیں۔ تو یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ایک مہمان ہے، ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمیں پاک صاف کرنے آیا ہے۔ جو معاشرے کی گند، جو معاشرے کی غلاظت 11 مہینے ہم پر چھا گئی ہے، ہمارے دل کے اوپر دھول اور مٹی چڑھ گئی ہے، دماغ کے اوپر فساد چڑھ گیا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ان سب چیزوں کو، اس دھول مٹی کو، اس پردے کو، اس غلاظت کو ہمارے سے دور کر کر جلا کر بھسم کر دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب رمضان کو ہم ان 3 طریقوں کے مطابق گزاریں کہ پہلا روزہ بھی رکھنا ہے، دوسرے نمبر پر ہم نے روزے کے ساتھ تراویح بھی پڑھنی ہے، نمازوں کا اہتمام بھی کرنا ہے، سب سے بنیادی مقصد جو ہے اس کو نہیں بھولنا، وہ یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ باز رکھیں، کہ روزے کی جان اور روزے کی روح یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ او اجزی بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کا بدلہ میں خود ہی دینے والا ہوں۔ ایک روایت کے مطابق اللہ نے فرمایا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے رکھا ہے اور اب میں خود اس روزے کا بدلہ ہوں۔ لیکن روزہ بھی اللہ کے کہے کے مطابق رکھنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ چیزیں وقتی طور پر حرام کی ہیں جس کو ہم اللہ کا خوف سمجھتے ہوئے ایک بند کمرے کے اندر، واش روم کے اندر کوئی موجود نہیں ہے، اندھیرا موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جب اس وقت اللہ کا خوف رکھتے ہوئے ایک پانی کا قطرہ اندر نہیں اتارتے، ایک روٹی کا لقمہ اندر نہیں اتارتے، جب اس وقت اللہ کا خوف ہمارے اندر موجود ہے تو گناہ کرتے وقت، رشوت لیتے وقت، غیبت کرتے وقت، حسد کرتے وقت، بغض کرتے وقت، دنیا میں فساد مچاتے وقت یہ بات اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ روزہ یہی تربیت کرنے کے لیے آیا ہے کہ جس طریقے سے تم چند منٹ کے لیے، چند لمحوں کے لیے اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرتے ہو تو 11 کے 11 مہینے اور پورے 12 مہینے اور تمہاری پوری زندگی اس سانچے میں ڈھل جائے کہ تمہاری زندگی اس لیول کے اندر بند ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق روزہ رکھنے اور رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر تراویح انشاءاللہ با جماعت